شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ دو صدقے ضرور دیں دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، لوگوں میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب بتائیں اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں نا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے۔ اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف ان 2 چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیوں، بندش، بے برکتی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر پیسے والا ہونا ضروری نہیں، غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سے صرف اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی قسمت ایسی بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 میں سے کسی 2 وظیفوں کو شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار تھا یا بیماریاں آتی رہتی تھیں تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کے رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی ہم زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانی اور رزق کی تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں ایسی زندگی میں کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں،
ہم پر رزق کی تنگی کی جا رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اس سے پہلے آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے صرف آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسئلے آپ پر سے ختم ہو جائیں گے۔ دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائیں گی، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں صدقہ دیا جاتا ہے اور اس کو دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ 2 آدمی کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ جو پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی 4 پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ 4 پائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا۔ اسی طرح گائے اور بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور تفریق کے مطابق کسی بھی 4 پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط وہ 4 پائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد
ارشاد فرمایا کہ اے شخص تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا علی میں تو ایک نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کے غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے سے ہر قسم کے رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہے جتنی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ دولت اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے اور آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں 1 بار یا روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس عادت کو اپنا لیں۔ یقین مانیے یہ عادت آپ کی دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اس چیز پر یقین کرتی ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑی کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید شکر گنج نے مزید ارشاد فرمایا تھا، اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈال لے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔